آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آج کی ڈیزاسٹرس صورتحال اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے کیا پاسبلٹیز ڈسکس کی گئی تھیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے مزید، اور ان تمام چیزوں کا تجزیہ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے۔ میں ہوں خالد سیف الدین، 8 مئی 2025 کی کال لے کر۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں نے سہ لیا ہوگا۔ آج کا سیشن انتہائی خوفناک آغاز کے ساتھ تھا، اور یہ ہونا تھا کیونکہ اگر ہم پچھلے کئی دنوں میں دیکھیں تو ہم مسلسل یہ گفتگو کر رہے تھے کہ والیٹیلٹی ہے، جنگ کو لے کے پریشانی ہے، فلاں فلاں۔ مطلب جنگ کو لے کے پریشانی ہے، جنگ ہوئی نہیں تھی۔ اب آج یہ فرق پڑا کہ جنگ شروع ہو گئی، ایک اٹیک ہو گیا، تو یقینی طور پہ جس کی وجہ سے اتنی والیٹیلٹی تھی ایکچولی وہ بات ہو گئی، تو ایسا تو ہونا تھا۔ اور اتنی بڑی مارکیٹ ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی، اور الحمدللہ میرے خیال میں ہم لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس طرح کے پاکستان انڈیا کی کوئی جنگی کیفیت بھی نہیں دیکھی۔ میرے خیال میں کارگل شارگل کبھی ہوئی ہوگی، وہ بھی ایسی نہیں تھی، وہ الگ چیز تھی۔ یہ تو باقاعدہ بارڈرز پر اور جس طریقے سے ہوا ہے وہ تو ایک ٹارگیٹڈ جگہ پہ تھی، تو لہٰذا یہ جو پینک آئی میرے خیال میں 1971 کے بعد یہ اس طرح کا رد عمل اب دیکھنے میں آیا۔ تو لہٰذا اگر مارکیٹ اتنا نیچے جا کے کھلتی ہے تو میرا نہیں خیال کوئی بہت زیادہ حیرانی کی بات ہے۔ 6561 پوائنٹ نیچے کھلی، مگر اس کا اگر ہم تجزیہ اس طرح کریں کہ کھلنے کے بعد کیا ہوا، تو جناب کھلنے کے بعد 4000 پوائنٹ کی ریکوری ہو گئی۔ مطلب اگر آج کا پورا دن میں دیکھوں تو 1500 سے 2800 پوائنٹ نیگیٹو میں مارکیٹ ٹریڈ کرتی رہی ہے۔ مطلب مارکیٹ نے ریکور کر کے 1500 پوائنٹ تک آ گئی تھی، تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اس وقت 5000 کی ریکوری تھی فرام دا لو پہ تو رکی نہیں نا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے 58% والیوم زیادہ تھے، تو یہ والیوم کب آئے؟ کیا پینک سیلنگ ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہوئی پینک سیلنگ۔ انفیکٹ ہوا یہ میرا تجزیہ ہے، آبویسلی ہوا یہ کہ لوگ اس کو لے کے گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے نئی پوزیشن نہیں کھولی۔ جنہوں نے مال ہاتھ میں تھا انہوں نے بولا چھوڑ دو، بیچنا بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ یہ ہوا کہ بائر تھا نہیں، بیچنے والے تھے نہیں، تو سودوں کا جو ڈفرنس آیا اس نے مارکیٹ میں اتنا بڑا 6561 پوائنٹ کا نقصان کیا۔ ورنہ ریالٹی میں جو مارکیٹ میں پریشر آیا ہے وہ وہی پریشر ہے جس پہ مارکیٹ کلوز ہوئی ہے، یعنی کہ 2500-3000 کا، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ یہ جو مارکیٹ کا آغاز ہے دیٹ از جسٹ خوف، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو میری اپروچ بتا رہا ہوں، جس طریقے سے میں مارکیٹ کو جن زاویوں سے دیکھتا ہوں، کیونکہ میں نے بتایا 58% والیوم بڑھ گئے۔ اچھا جب مارکیٹ اتنی گری والیوم بڑھ کیسے رہتے، اور والیوم بڑھ جب رہے اس وقت مارکیٹ ریکور کر رہی ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ تو بہت سارے پوائنٹ ہیں۔ کئی لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ بھائی اگر مال خریدا ہے تو مال بیچا بھی ہے، مگر یہ تو نارمل سی بات ہے، مارکیٹ میں کوئی بیچتا ہے تو کوئی خریدتا ہے، مگر اس کا جو تجزیہ کیا جاتا ہے وہ اسی طرح کیا جاتا ہے، بیچتے ہوئے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یا بیچتے ہوئے مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، خریدتے ہوئے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے یا خریدتے ہوئے مارکیٹ نیچے آ رہی ہے، اس تسلسل کو دیکھا جاتا ہے۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں۔ مارکیٹ 3.13% کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو نقصان تو یہ بھی کم نہیں ہے، 3% اچھا خاصا ہوتا ہے۔ مگر مارکیٹ نے جو ہائی بنایا تھا، ہائی تو کیا کہیں اس کو، ظاہر بات ہے وہ بھی نیگیٹو میں ہی تھا، 1,12,000 کے ایریے کو سروائیو کرنے کی مارکیٹ میں ایک مستقل کوشش دیکھی گئی، مگر پھر اینڈ میں وہ ناکام ہو گیا، تو 1000 پوائنٹ کی اور نقصان ہو گیا۔ تو جو 2800 پوائنٹ اور 1500 پوائنٹ کے بیچ میں مارکیٹ مائنس میں ٹریڈ ہو رہی تھی، وہ بالآخر 3560 پوائنٹ کے نقصان پہ کلوز ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ پچھلے چند دنوں سے کیوں تسلسل کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یار شارٹ ٹرم ٹریڈ چھوڑ دیں اور صرف سلیکٹیو اور پورٹ فولیو اسٹاک میں ایکیومولیشن کریں۔
میرے خیال میں اگر پچھلے دنوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اب تو ضرور آ گئی ہوگی. آج میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک ہمارے ممبر ہیں، انہوں نے موقف دیا کہ انہوں نے جب مارکیٹ نیچے کھلی ہے کھل کے مال خریدا، تو انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ سازگار میں صرف 100 روپے کا گین مل گیا. تو ظاہری بات ہے ایسی پینک میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. جو مارکیٹ کی شدید گراوٹ ہوتی ہے تو عام طور پہ ایسی صورت کو لوگ بائنگ پیراڈائز کہتے ہیں، مگر اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہاتھ میں پیسے ہوں خریدنے کے، مال نہ ہو. مال بیچا ہوگا تو خریدیں گے نا. اینی ویز آگے چلتے ہیں. تو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز یعنی کہ تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈین اسٹرائک جو تھی وہ ٹارگیٹڈ تھی. میرے خیال میں 8 ایک ایریا میں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان تمام شہداء کی. سب میں زیادہ دکھ مجھے اس 8 سالہ بچے کا ہے جس نے جام شہادت نوش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو صبر دے. تو کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، مزید ڈیٹیل آئیں گی. ابھی تو ڈیٹیل نہیں آئیں گی، ابھی تو فوری طور پہ نہیں آئی ہیں، مگر آئیں گی مزید. کیونکہ مجھے کچھ مساجد کے حوالے سے لوگوں نے کچھ ویڈیو شیئر کی کہ کچھ مساجد کے ساتھ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ کافی ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں. لیٹس سی. مگر بہرحال اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ میں نے مختلف ذرائعوں سے چیک کیا کہ انڈیا کے بھی 5 طیارے گرائے گئے، جس کی 3 کی تو کنفرمیشن ہے انڈین اس کے حساب سے، مگر باقی 2 کی آتھینٹک کنفرمیشن ابھی نہیں ہے. مگر بہرحال یہاں اسکور سیٹل نہیں ہو رہا کہ کس نے کیا کیا، کیا گرایا کیا نہیں گرایا. بات یہ ہے کہ جو ابھی میں ایک پریس اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا پاکستانی موقف کی، گورنمنٹ کی، تو ISPR کی میرے خیال میں، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ابھی جو کیا وہ ڈیفینسو ایفنس تھا، یعنی کہ ہم پہ حملہ ہوا، ہم نے اس کو روکنے کے لیے اس کا جواب دیا ہے. ابھی ہم حملہ رکھنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اور یہ ویسے محفوظ ہونا بھی چاہیے، بالکل بھی کسی کو دراندازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مگر مارکیٹ اور عام انسان کے لیے یہ بہرحال ایک تھریٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی اپنا رحم جاری و ساری رکھے. اور ویسے تو ان دونوں پاپولیشنز کو، انڈیا ہو یا پاکستان، ان کو سے گریز کرنا چاہیے لڑائی سے. دنیا میں کتنے نیبرز ہیں جو انسانوں کی طرح رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے پاکستان انڈیا کو، اور ہمیں لڑایا جاتا ہے زیادہ. اینی ویز اللہ کرے کہ ہم انسانوں کی طرح رہیں تو ہماری معیشت، ہماری معاشرت دونوں بہتر ہوں گی، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ریلیجس ویلیوز کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ بیکار میں ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، جس طرح مودی نے انڈیا کے اندر یہ پیدا کیا. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ انڈیا نے اسٹرائک تو کرنی ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ نہ کرے. ہاں جنگ لمبی نہیں چلے گی، اب بھی میں اسی موقف پر ہوں. اصل میں آج یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ کہنے کے لیے ہے بھی نہیں، کیونکہ میرا موقف آج بھی یہی ہے کہ بھائی دور رہو مارکیٹ سے، تھوڑا تھم جانے دو. کچھ ہے نہیں، مارکیٹ نے 1,07,000 کو ٹیسٹ کر لیا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریکوری بھی ہے اس لو سے، مگر میں اس لو کو اہمیت ہی نہیں دے رہا نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لو کو اہمیت ہی نہیں دے رہا، مطلب میں اپنے چارٹ پہ اس لو کو لو ہی نہیں مان رہا. مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے یا مارکیٹ آج زیادہ دیر جہاں رہی ہے، میرے لیے وہ لو ہے. اب یہ ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے چارٹ پر، جس طرح میں مارکیٹ کو دیکھتا ہوں. تو لہذا اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ یہ لو دیکھیں نا 1,07,000-8,000 کا، تو میرے خیال میں اگر آپ چارٹ پہ جائیں گے تو یہ بات ہے دسمبر کی. دسمبر میں ایک لو لگا تھا اور 1,05,600 کا. ٹھیک ہے نا. صرف 2 سیشن تھے، اور میں آپ کو ڈیٹ بھی ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں. ڈیٹ تھی جناب 19 دسمبر، لو تھا 1,05,937 اور 53 کروڑ کا والیوم تھا. اس کے بعد اگلا دن تھا 20 دسمبر، اس دن جو ہے لو تھا 1,05,600 کا. ٹھیک ہے، اور 32 کروڑ کا والیوم، اور مارکیٹ بند ہوئی تھی 1,05,600 کا لو لگا کے 1,09,000
513. ٹھیک ہے جی, یہ بات صرف آپ کو ایک ریمائنڈر دے رہا ہوں. اور مارکیٹ نے ود ان میرے خیال میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سے 12 دن میں ریکارڈ ہائی بنا دیا تھا, ہسٹورک ہائی. کون سا ہسٹورک ہائی؟ جو جنوری میں ہم نے لگایا تھا, وہ تھا 1,18,735 کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد مارکیٹ نے فروری میں ایک لو بنایا تھا 1,09,000 کا, اور اس کے پورے ایک مہینے کے اندر میرے خیال میں پھر جو اب ہسٹورک ہائی ہے وہ بنا دیا تھا مارچ میں جا کے, اپریل یا مارچ میں جا کے, اپریل کے شروع میں شاید یہ ہائی لگا ہے, ہاں اپریل کی 4 کو. تو لہٰذا آج کی مارکیٹ میں بھی یہ خاص بات ہے کہ مارکیٹ نے 1,07,000 کا لو لگایا اور 1,10,000 پہ کلوز ہو گئی, اور 3,000 پوائنٹ کی تو سیدھی ریکوری ہے لو سے. تو یہ وہ جگہ نظر آ رہی ہے مارکیٹ میں جہاں مارکیٹ رک نہیں پا رہی. میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے دی. تو اب میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا, یہ 1,10,365 515 کا میں نے لیول ہائی لائٹ کیا ہے, اس کے اوپر رکے مارکیٹ. دیٹس ریئلی امپورٹنٹ فار می. نوٹ کر لیجیے, یہ میں نے یہاں کمنٹری شمنٹری میں نہیں لکھا ہے, یہ میں نے آپ کو اس میں دکھا دیا ہے, ہائی لائٹ کیا ہوا ہے 1,10,365 515. اس کے اوپر مارکیٹ ہولڈ کرتی ہے. اور یہ زیادہ دور بھی تو نہیں ہے, یہ موجودہ کلوزنگ سے زیادہ دور بھی نہیں ہے. تو مارکیٹ کو اس کے اوپر آنر کرنا ہے. اس کے اوپر آنر نہیں کرتی تو مارکیٹ میں گراوٹ کل بھی ہوگی, کل بھی ایگزاسٹڈ ہے. آج کا والیوم میرے لیے حوصلہ افزا ہے, مگر اس لیول کے نیچے اگر والیوم جنریٹ ہوا تو میرے لیے پریشان کن ہوگا. اس کے اوپر والا والیوم مجھے اٹریکٹ کرے گا کہ مارکیٹ میں کچھ فریش انٹریز بن رہی ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں. ہم میرے خیال میں 8 دن تو ہو گئے کم سے کم, یہ 6-8 دن جس میں تسلسل کے ساتھ یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ ٹارگٹ بائنگ ٹارگٹ بائنگ ٹارگٹ بائنگ. تو میرے خیال میں اس کا موقع آیا تھا. اب کل اگر آتا ہے تو مجھے نہیں پتا, اور کل آپ کو احتیاط یا پریشان ہونا شروع کرنا چاہیے 1,08,712 کے نیچے. 1,08,900 سے 712 کا جو ایریا ہے, اگر تو مارکیٹ اس کے نیچے کھڑی ہونے لگے تو آپ کو یقینی طور پہ پریشان ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ 10-10:30 کے بعد. ٹھیک ہے جی, تو یہ صورتحال ہے. کوئی ابھی اتنی امیدیں رکھنی نہیں چاہیے مارکیٹ سے. مارکیٹ کا جو منیمم سروائیونگ لیول ہے وہ 1,12,000 ہوگا, اور اگر مارکیٹ میں بلس پر بلیف کیا جانا چاہیے تو وہ 1,13,663 کے اوپر ہے. وہ تو بہت دور ہے, بہت دور ہے وہ تو. تو لہذا جب کل مارکیٹ کلوز ہوئی تھی تو مصیبت تو وہیں سے شروع ہو گئی تھی, کیونکہ مارکیٹ اگر آپ لوگ یاد کریں, اور کاش کہ آپ لوگ پچھلی کالوں کو ملا کے نئی بات سنا کریں, میں تو ریپ اپ دیتا ہی اس لیے ہوں. تو 1,13,663 کی جو سگنیفیکنس ہے اس کو پچھلی 4-5 کالوں میں اتنا بیان کیا گیا ہے, اور مارکیٹ کل اس کے نیچے کلوز ہو گئی تھی. اب وہ انہوں نے حملہ کر دیا وہ تو دیگر بات ہے. اگر حملہ نہیں بھی کرتا انڈیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مارکیٹ 1,500-2,000 پوائنٹ مائنس پر بھی تھی. جو کل کی کلوزنگ تھی, یہ تو کہتے ہیں نا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, تو کل کی کلوزنگ نے مصیبت ڈال دی تھی. اور وہ حملہ جو ہے وہ پری اوپننگ میں سمجھ میں آ جاتا ہے حملے کی کتنی اہمیت یا سگنیفیکنس مارکیٹ نے سمجھی. اینی ویز بڑی تفصیل سے بات ہو گئی. احتیاط کیجئے, بہتر ہے کہ اپنی بائنگ ٹارگٹ کر کے سسٹم بند کر کے دوسرے کام کیجئے, حرام کیجئے. والیٹیلٹی کو دیکھیں گے, اسٹریسفل ہوں گے. ضروری نہیں ہے یہ کوئی ہم وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے, ہم کوئی غلام ہے. ہم مارکیٹ کے غلام نہیں ہیں کہ روز بیٹھ کے دیکھنا ہے. آپ جو ہے سیدھا سیدھا وہ کریں, اپنی بائنگ ٹارگٹ کریں, سسٹم لاگ آف کریں, شٹ آف کریں کمپیوٹر, اور جائیں انجوائے کریں, کچھ اور کریں, میمز دیکھیں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے, آپ کے پورٹ فولیو کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, عوام کی حفاظت فرمائے, اور ان مشکل موقعوں پہ غازہ کے مسلمانوں کو مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ان سب پہ رحم کرے. آمین. اللہ حافظ.